بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پڑھیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی آمد سے قریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم اور متکبر شخص تھا۔ وہ خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا اور ان پر بے حد ظلم کرتا تھا۔ اسے نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے انہیں فرعون اور اس کے کارندوں سے بچا لیا۔ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ننھے بیٹے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ یہ صندوق دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کی ملکہ نے صندوق دیکھ کر اسے دریا سے نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق لایا گیا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا۔ بچے کو دیکھتے ہی ملکہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ ملکہ نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں۔ وہ بہت فضیلت والی خاتون ہیں اور اسلام میں ان کا بہت مقام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے دور ایک شہر مدین تشریف لے گئے۔ وہاں 10 سال گزارنے کے بعد آپ واپس آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مصر جائیں، فرعون کو توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا۔ جب آپ اسے زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالتے، وہ چمکنے لگتا تھا۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے معجزے دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر اور ان کی دعوت سن کر مصر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن فرعون نہ مانا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ ایک لمبے عرصے کی جد و جہد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ راستے میں سمندر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری تو سمندر میں راستے بن گئے۔ فرعون نے جب سمندر میں اپنا گھوڑا ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور فرعون پانی میں غرق ہو گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون اور مصر والوں کی غلامی سے نجات مل گئی۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے۔ وہاں سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر کئی انعامات کیے۔ بادل ان پر سایہ کیے رہتا تھا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان کی خوراک کے لیے آسمان سے مزیدار کھانا اتارا گیا جسے من و سلویٰ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر ان کے علاوہ اور بھی بہت سے احسانات کیے گئے لیکن انہوں نے قدر نہ کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس وادی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پر بلایا اور انہیں تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور مصائب کا مقابلہ ہمت اور جرأت سے کرنا چاہیے۔ جب بندہ مشکلات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔